وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ وہ لوگ کافر ہیں یا وہی لوگ ہیں جو کافر ہوئے، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تم لوگوں کو انہوں نے مسجد حرام سے روک لیا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روک لیا یہ کہ وہ اپنی جو قربان گاہ ہے، قربان ہونے کی جگہ تک پہنچ جائیں۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، کہ تم ان کو روند ڈالو گے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، اور تمہیں عیب پہنچ جائے گا بغیر علم کے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو گویا تمہاری لڑائی ہو چکی ہوتی۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ الگ الگ ہو گئے ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، تو ہم ان لوگوں کو جو کافر ہوئے تمہارے ذریعے سے دردناک عذاب پہنچاتے۔ آیت نمبر 25 سورۃ الفتح، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ تو سورۃ الفتح میں یہاں ذکر ہو رہا ہے بیعت رضوان اور اس میں موجود صحابہ کی مدح کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جنگ نہیں ہوئی حدیبیہ کے موقع پر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی جو بعض جو وجوہات ہیں اور بعض جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ایک بات تو اللہ کریم نے یہ فرمائی آیت نمبر 22 کے اندر کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے اور ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ اب یہ جو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے، یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ لڑائی ہو؟ اس میں ایک بات اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ بہت سارے مومن مرد اور مومن عورتیں ایسی تھیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، یعنی مکہ کے اندر ایسے اہل ایمان تھے جو یا تو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے
مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی، اور انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اور وہ مکہ میں موجود تھے، یا پھر ایسے تھے کہ ایمان تو انہوں نے ظاہر کیا ہوا تھا لیکن وہ تھے وہیں مکہ میں رہ رہے، تو اگر جنگ ہو جاتی، یعنی حدیبیہ کے موقع پر اگر جنگ ہو جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ جو لوگ مکہ میں اہل ایمان مرد اور عورتیں ہیں وہ بھی کچلے جاتے، ان تطؤہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، یہ کہ تم ان کو روند ڈالتے، کچل ڈالتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ تمہیں بغیر علم کے ایک عیب پہنچ جاتا۔ معرہ کا مطلب ہوتا ہے عیب، نقصان یا گناہ، تو گویا تمہارے اوپر یہ ایک الزام آ جاتا، ایک اعتراض آ جاتا کہ تم نے اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے بھائی بندوں کو، مسلمانوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس پر جو ہے ایک تو کفار تمہارے خلاف ایک الزام تراشی کرتے اور مختلف قسم کے عیب لگاتے تمہارے ذمے کہ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ قتل کر ڈالا، ایک تو ان کی طرف سے عیب آتا، اور دوسرا خود مسلمان جو ہیں ان کو جب پتہ چلتا کہ ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو قتل کر ڈالا ہے جنگ کے دوران، تو یہ خود اپنے لیے کس قدر ندامت اور شرمندگی کا باعث بنتا۔ تو ہر دو اعتبار سے یہ عیب بھی تھا، نقصان بھی تھا کہ یہ مسلمانوں کے ذمے لگتا اور بغیر علم کے لگتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ چونکہ وہاں مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی موجود تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ تم سے روکے رکھے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے رکھے، اور انہوں نے تو تمہیں روک دیا تھا کہ تم آگے نہیں جا سکتے اور تمہارے جانوروں کو بھی روک دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کا خیال رکھا جو مکہ کے اندر تھے، اور پھر اس الزام کا خیال رکھا جو مسلمانوں کے اوپر آتا اگر اس صورت میں کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑائی کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اگر نہ ہوتا تو پھر لڑائی ہو چکی ہوتی، یہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر لڑائی ہو چکی ہوتی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ داخل کرے رحمت، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو لڑائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور وہ جو مسلمان ہوئے ان کو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت میں داخل ہونے کا موقع دے دیا کہ جو لوگ بھی موجود ہیں وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب یہ طے ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان، قریش کے خاص طور پر کافروں کے درمیان جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی آئندہ 10 سال کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ملنا جلنا شروع ہو گیا اور آپس میں آنا جانا شروع ہو گیا، جس سے اسلام کا تعارف ہوا اور بہت جلدی اسلام پھیلا اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے، گویا اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہوتے گئے۔ آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آتی گئی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوئی کہ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اگر جنگ ہو جاتی تو پھر تو معاملات ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ایک دفعہ پھر اسی بات کو وضاحت کرنے کے لیے فرمایا لَوْ تَزَيَّلُوا، اگر جدا جدا ہو جاتے، اگر الگ الگ ہو جاتے، یعنی مسلمان اور کافر الگ الگ ہو جاتے، کوئی ایسا سلسلہ ہوتا، کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ یہ محلہ مسلمانوں کا ہے، یہ محلہ کافروں کا ہے، یا یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہ علاقہ جو ہے وہ کافروں کا ہے، یا مسلمان کسی طرح سے الگ ہو جاتے، تو پھر کافروں کو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے سخت سزا دیتا، عذابًا علیما، دردناک عذاب دیتا۔ کیا مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دے دیتا لڑنے کی اور ایسا ماحول بنا دیتا کہ تمہارے ذریعے سے ان کافروں کو بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیتا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے عذابًا علیما فرمایا کہ دردناک عذاب ان کو ملے۔ تو سورہ محمد کے اندر بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ کافروں کے استیصال کا اور کافروں کو ختم کرنے کا دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو دوسرا طریقہ کافروں کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ذریعے، جہاد کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو خود ختم کر سکتا ہے، لیکن اہل ایمان کے ایمان کا امتحان بھی ہوتا ہے جہاد کے ذریعے سے، لہذا اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو تزیلوا، اگر وہ مومن الگ ہوتے اور کافر الگ ہوتے، جن مومنوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کریم نے یہ جنگ نہیں ہونے دی، تو اگر وہ مومن الگ ہوتے تو پھر لعذبنا الذین کفروا، تو پھر یقیناً ہم عذاب دیتے کافروں کو، منہم ان سے عذابًا علیما، جو ان میں سے کافر تھے ان کو ہم دردناک عذاب پہنچاتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے کافروں کے دلوں میں، جعل الذین کفروا، جب بنایا کافروں نے اپنے دلوں میں الحمیۃ، غیرت کو یا ضد کو، حمیۃ الجاہلیہ، جو جاہلیت کی ضد ہے اس کو اپنے دلوں میں رکھ لیا، یعنی وہ وقت یاد کرو جب کافروں نے اپنے دل میں جو ہے وہ جاہلیت کی ضد رکھ لی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اللہ نے نازل کر دی سکینت علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور اہل ایمان پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے ان کو پابند بنا دیا تقوی کی بات کا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ تھے اس بات کے زیادہ حقدار اور اہل، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ یہ جو اذ ہے، اذ جعل الذین کفروا، اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی ضد کو جو ہے وہ بنا لیا، اپنے دل میں جاہلیت کی ضد بٹھا لی۔ یہ اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلی بات سے بھی ہو سکتا ہے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، یقیناً ہم دردناک عذاب پہنچاتے ان کافروں کو اگر لوگ جو ہے مومن الگ الگ ہو جاتے۔ اذ جعل الذین کفروا، اس وقت جب کافروں نے اپنے دلوں میں یہ جاہلیت کی ضد لگا لی تھی۔ حمیت کا مطلب ہوتا ہے غیرت، حمیت اردو زبان میں حمیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حمیت بھی، غیرت بھی، ضد بھی۔ تو جو کافروں نے ضد لگائی تھی وہ جاہلیت کی ضد تھی۔ ضد کیا تھی کہ دور جاہلیت میں بھی یعنی ایک اصول تھا، ایک مسلمہ اصول تھا کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، یہ ایک مسلمہ اصول تھا، اور جو بھی شخص مکہ آتا تھا وہ بغیر کسی روک ٹوک کے وہ کعبہ کی زیارت کرتا، طواف کرتا، عمرہ کرتا، وہ چلا جاتا، یہ ہمیشہ سے اصول تھا۔ لیکن ان کافروں نے، مکے کے جو قریش مکہ تھے، انہوں نے اس کو ایک اپنی ضد بنا لیا، اپنی غیرت کا اور اپنی حمیت کا نقطہ بنا لیا کہ اگر مسلمان یہاں داخل ہو گئے اور اگر مسلمانوں نے یہاں داخل ہو کے عمرہ کر لیا تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ عار ہے، یہ ان کے خلاف ان کی گویا ناک کٹ جائے گی اگر یہ مسلمان آئے اور آ کے اس طرح ہماری اجازت کے بغیر یہاں داخل ہوئے اور انہوں نے عمرہ کر لیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اس کو قرآن نے حمیت الجاہلیہ کہا ہے۔ یہ وہ جاہلیت کی ضد تھی جو انہوں نے لگا لی کہ اگر وہ آ گئے ہماری اجازت کے بغیر، حالانکہ وہاں تو کسی کو روکا ہی نہیں جاتا تھا، تو انہوں نے خواہ مخواہ ضد لگائی، اور وہ جاہلیت کی ضد کی ہمارے لیے عار ہے، اور ہم جو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری ناک نہیں رہے گی اگر یہ مسلمان جو ہیں بغیر ہماری اجازت کے وہاں آ گئے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا حدیبیہ کے مقام پر اور نہیں آنے دیا۔ اور یہ
حمیت الجاہلیہ، ایک ضد لگا لی جو جاہلیت کی ضد تھی کہ ہم نے ان کو نہیں جانے دینا۔ چونکہ وہ ضد لگا لی تھی، لہٰذا یہ جو اذ ہے نا، اذ، اس کا اگر ماقبل آیت کے ساتھ تعلق ہو تو جب انہوں نے اپنے دل میں ضد لگا لی تھی تو اس وقت تو ان کو عذاب میں مبتلا کرنا بڑا ضروری تھا۔ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر تو بڑا ضروری تھا ان کو عذاب میں مبتلا کرنا اس وقت جب انہوں نے اپنے دل میں یہ ضد لگا لی تھی۔ تو اس کا ماقبل کی آیت کے ساتھ تعلق ہے، اور ماقبل کی آیت کے ساتھ نہ تعلق ہو تو پھر اس کو عمومی طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کروایا جا رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے تو اپنے دل میں یہ ضد لگا لی تھی۔ اب دیکھیں، ایک گروپ جو ہے، ایک فریق، وہ ضد لگا کے بیٹھا اور اپنی غیرت اور انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھا کہ ہم نے داخل نہیں ہونے دینا۔ تو جب دیکھیں لڑائیاں ہوتی ہیں اور جنگ ہوتی ہے یا کسی بھی دو فریقوں کے درمیان مخالفت ہوتی ہے عام طور پہ بھی، تو جب ایک فریق ضد کا، انا کا مظاہرہ کرتا ہے تو دوسرا فریق انا اور ضد کا مظاہرہ نہ بھی کر رہا ہو تو ان کو غیرت تو آتی ہے نا۔ تو دوسرے فریق میں بھی امکان تو ہوتا ہے کہ وہ پھر اسی طرح کا مظاہرہ کریں اور بالآخر پھر لڑائی ہو جائے، یہ ہو سکتا تھا۔ اگر انہوں نے جاہلیت کی ضد لگائی تھی تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی غصہ تو آتا تھا، اور آیا ہوگا، آیا بھی تھا۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے سکینت نازل نہ ہوتی تو لڑائی ہو جانی تھی، مسلمان بھی پھر انہوں نے بھی اس کا جواب اسی طرح دینا تھا۔ اللہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سکینت نازل کی۔ یہ سکینت کیا ہے؟ اس سے مراد تحمل ہے، اللہ، اس سے مراد صبر ہے، اس سے مراد حوصلہ ہے، اس سے مراد وقار ہے کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو وہ تحمل دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے اہل ایمان کے اوپر سکینت نازل کر دی، یعنی ان کو حوصلہ دیا کہ نہیں لڑے، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے تو اپنی جاہلیت کی ضد دکھا دی تھی اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، تو مسلمان نہیں لڑے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تحمل دیا، حوصلہ دیا، وقار دیا، صبر دیا۔ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی اور اہل ایمان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی، صبر دے دیا، تحمل دے دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان کو پابند بنا دیا تقوی کی بات کا۔ اب یہ تقوی کی بات کیا ہے؟ تقوی کی بات یہ ہے، ویسے تو ظاہری طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں ڈرنے کی بات، تو تقوی کی بات یہ ہوتی ہے کس کا پابند اللہ نے بنایا کہ ہر صورت میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر صورت میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ تقوی کی بات یہ ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ، ان کو پابند بنا دیا کلمۃ التقویٰ، تقوی کی بات کا۔ کون سی تقوی کی بات؟ یعنی ہر صورت میں یہ ایک پالیسی تھی کہ اللہ نے اس پالیسی کا پابند بنا دیا۔ کون سی پالیسی؟ کہ ہر صورت میں اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ یہ تھی وہ بات جو اللہ نے ان کو پابند بنا دیا۔ الزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا حق بہا واہلہا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، اور واہلہا، اور اس کے زیادہ وہ لائق تھے کہ ان کو جو ہے وہ یہ کلمے کا، تقوی کا پابند بنایا جاتا۔ تو اللہ نے ان کو گویا اہل ایمان جو تھے وہ زیادہ حقدار تھے، زیادہ لائق تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر سکینت بھی نازل فرمائی، ان کو صبر، حوصلہ، تقوی، وقار سب کچھ عطا فرمایا، اور ساتھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا پابند رکھا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضامندی کا خیال رکھیں۔ اس کے بارے میں وہ حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر اور یہ کافر باطل پر نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور یہ کافر جو ہے یہ باطل پر ہے، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے جھک کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ، جو تذلیل کے قریب صلح ہے ہم کیوں کر رہے ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ میری مدد کرتا ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے بھی اسی طرح کے سوال کیے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا وہ باطل پر نہیں ہیں؟ یہ سوالات کیے، انہوں نے کہا نعم ہیں۔ تو پھر ہم نے یہ اس طرح کی صلح کیوں کی ہے؟ ہم کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی صلح؟ اللہ اندازہ تو کریں، ضد اور انا کی انتہا تھی، اور وہ صرف یہ کہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دینا یہ اور بات۔ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے دیا انہوں نے کہا رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے، لہذا ہم نہیں لکھنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا لکھیں گے؟ بسمک اللہم لکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو، اس کی جگہ بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا، اس پر پھر انہوں کو اعتراض ہوا کہ محمد الرسول اللہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی مان لیں تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو گیا، لہذا رسول ہی تو ہم نہیں مانتے، لہذا لکھو محمد بن عبداللہ۔ اللہ اکبر! تو یہ کس قدر ان کی ضد تھی، کس قدر ان کی انا تھی، اور جاہلیت والی انا تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کس قدر حوصلے کے ساتھ، سبحان اللہ، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی محمد بن عبداللہ کر دو، کوئی بات نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نہ گیا، انہوں نے کہا میں نے نہیں مٹانا۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ یعنی کیسی کیفیت! فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے ان کو تحمل دیا، حوصلہ دیا، وقار اور صبر دیا، وگرنہ تو لڑائی ہو جانی تھی۔ ان کے دل میں ضد تھی، حمیت الجاہلیہ، اور ان کو کیا ملا تھا؟ ان کو اللہ کی طرف سے سکینت ملی تھی۔ وہ ان کی حمیت جو جاہلیت کی ضد تھی وہ خود ساختہ تھی، ان کی سکینت منزل من اللہ تھی، ان کو اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، تو دونوں نے کہا کہ اللہ کی مدد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، تو میں اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں ساری زندگی اس بات پہ شرمندہ رہا کہ میں نے یہ سوالات کیوں کیے تھے۔ اللہ، وہ کہتے ہیں میں اس غلطی کو سمجھ کر کے میں نے سوال کیا تھا، میں نے غلط کیا تھا، تو کہتے ہیں میں ساری زندگی بہت سارے نیک عمل کرتا رہا تاکہ یہ جو میرا خمیازہ ہے، یہ جو میرا نقصان ہے یہ ختم ہو جائے، یہ میں نے جو سوال کر کے نقصان اٹھایا یہ ختم ہو جائے۔ میں بہت سارے اعمال میں نے ساری زندگی میں کیے تاکہ یہ ختم ہو جائے جو میں سوال کر بیٹھا تھا اس موقع پہ۔ تو یہ سکینت تھی جو لڑائی نہیں ہوئی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، سکینت اللہ کی طرف سے تھی، حمیت جاہلیت کی وہ ان کی طرف سے تھی۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ناراضگی سے بچنا اللہ کی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس کے وہ لائق بھی تھے اور انہی کا حق بنتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ کو خوب معلوم تھا جو کچھ ہو رہا تھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو ساری چیز معلوم تھی اور ہمیشہ سے معلوم۔ یقیناً اللہ نے صدق اللہ، اللہ نے سچی کر دکھائی
رسول اپنے رسول کو رؤیا خواب والی بات بالحق حق کے ساتھ، اللہ نے خواب والی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو خواب میں بات کی گئی تھی وہ حق کے ساتھ درست کر سچی کر دکھائی۔ لازماً تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین حالت امن میں، محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو منڈوا رہے ہوگے، ومقصرین اور بال کتروا رہے ہوگے، لا تخافون تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، فعلم ما لم تعلموا پس اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا اور اس کے علاوہ بھی یا اس سے پہلے بھی اللہ نے فتحا قریبا ایک قریب کی فتح عطا فرما دی۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری اس قصے کہانی کی بنیاد جو پڑی تھی وہ تو یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب اپنا صحابہ کرام کو بتا دیا، اور نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے اور اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا تو منادی کرا دی گئی جس نے عمرے کے لیے جانا ہے چلیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور تقریباً 1500 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اس شوق میں کہ ہم عمرہ کریں گے۔ اب جو وہاں جا کے حدیبیہ کے موقع پر روک دیے گئے تو وہاں پہ جو شرائط طے ہوئیں ان شرائط میں یہ تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال آئے عمرہ کرنے کے لیے، اور اگلے سال آئیں 3 دن مکہ میں رہیں اور اس وقت جو ہے یہ کر لیں گے عمرہ، اس سے پہلے یہ عمرہ نہیں کر سکتے، اس دفعہ تو واپس چلیں۔ باقی بھی شرائط اسی طرح کی تھی، وہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی آگے 10 سال جنگ نہیں ہوگی، یہ بھی شرائط میں شامل تھا، اور یہ بھی شرط تھی کہ اگر مسلمان کوئی مکے آ جائے مرتد ہو کے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی مکے کا آدمی مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، یہ بھی عجیب و غریب شرط تھی۔ اور اسی طرح اگر کوئی حلیف قبیلہ کسی ایک فریق کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو اس کو بھی معاہدے میں شامل کیا جائے گا، شامل سمجھا جائے گا۔ تو یہ جو شرائط تھیں ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں کر سکتے، تو مسلمان واپس چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے جانور ادھر ہی ذبح کرو اور چلے، واپس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جانور جو ہیں وہ ساتھ لیے ہوئے تھے، اس وقت عمرے میں بھی جانور لیے جاتے تھے، اور عمرے میں جو جانور ساتھ لیے جاتے تھے ان کا محل جو ہے، ان کو ذبح کرنے کی جو جگہ ہے وہ صفا کے پاس تھی، اور جب جو قربانی ہوتی ہے حج والی، اس کا جو محل ہے، اس کی ذبح ہونے کی جگہ جو ہے وہ ہے منا، یعنی قربانی کے جانور جو حج کے لیے ہوتے ہیں وہ منا میں ذبح ہوتے ہیں، اور جو اس وقت عمرے کے لیے جانور ساتھ لیے جاتے تھے وہ یہاں صفا کے پاس جو ہے وہ جمع اور ذبح ہو جاتے تھے۔ اب وہاں تو ان کو جانے نہیں دیا، ان کو روک لیا۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معکوفاً والہدی معکوفاً ان یبلغ محلہ، کہ وہ انہوں نے جانوروں کو بھی روک لیا تھا کہ وہاں تک جائیں۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پہ جانور ذبح کرو اور واپس چلو۔ صحابہ کرام تو ان کے تو جیسے ٹانگوں پاؤں میں اور ہاتھوں پاؤں میں جان ہی نہیں تھی، بالکل یوں دل گرفتگی کا عالم کہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ہو کیا گیا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر واپس جانے سے پہلے جانور بھی ذبح کرنے چلے جی، واپس چلے۔ تو اس موقع پر خیر جانور بھی ذبح کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ آپ نے فرمایا بیچارے دل گرفتہ ہے، آپ اٹھ کے ذبح کرنا شروع کر دیں، یہ بھی اٹھ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنا شروع کیا، اٹھ گئے، سب نے جب ذبح کیا معاملہ ختم ہو۔ تو وہاں سے واپس تو صحابہ کرام کو بعض لوگوں کو تردد ہوا، آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ ہو کیا گیا، ہم تو واپس جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے۔ خواب نبی کا تھا، خواب وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور وحی کے خلاف ہو نہیں سکتا۔
تو یہ تو ہونا ہی ہونا تھا، تو یہ تو نہیں ہوا، ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائی تھی وہ سچی تھی، صدق اللہ، اللہ نے سچی بات کہی تھی، سچی خبر دی تھی اپنے نبی کو حق کے ساتھ جو خواب میں دی تھی۔ دیکھ یعنی یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ عمرہ اسی سال کریں گے، عمرے کا کوئی وقت تو مقرر نہیں کیا تھا نا، یہ طے کیا تھا کہ عمرہ کریں گے، یہ دکھایا تھا، یہ تو نہیں بتایا تھا کہ عمرہ کب کریں گے، اس میں وقت کا تعین تو نہیں تھا۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی، آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، لازماً تم داخل ہوگے مسجد حرام، کیونکہ نبی کا خواب ہے، اللہ نے اپنے نبی کو سچی بات دکھائی ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لازماً تم داخل ہوگے، آمینین، حالت امن میں ہوگے، کوئی خوف نہیں ہوگا، جب داخل ہوگے بغیر کسی خوف کے داخل ہوگے۔ محلقین رؤوسکم، یہی جو خواب میں دیکھا تھا نا کہ لوگ جو ہیں اپنے حلق کروا رہے ہیں اور اپنے بال کتروا رہے ہیں، تو فرمایا کہ محلقین رؤوسکم، پھر وہ ماحول بنے گا کہ تم اپنے بال منڈوا رہے ہوگے، مقصرین، اور اپنے جو ہے وہ بال کتروا رہے ہوگے، لا تخافون، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ ہو جائے گا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی مزید تصدیق اللہ نے فرما دی کہ یہ خواب لازماً پورا ہوگا۔ کب پورا ہوگا؟ اب دعائیں جو ہیں، دعائیں بھی اور وہی بھی، یہ پورا ہونے میں تو بعض اوقات بہت عرصہ لگ جاتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا تو اس خواب کی تعبیر میں کتنا عرصہ لگا؟ کوئی 100 سال لگ گئے۔ اللہ، تب جا کے یعنی جب وہ مصر کے بادشاہ بنے اور پھر اپنے ساری فیملی کو یہاں سے بلایا، بھائیوں کو اور والدین کو وہاں بلایا، اور انہوں نے آ کے سجدہ تعظیمی کیا، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ھذا تعبیر الرؤیا، یہ میری خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک عرصے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب آیا ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ تعبیر ابھی ہونی تھی یا کبھی نہیں ہونی، تو فرمایا کہ کوئی وقت متعین تو نہیں تھا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ تو طے نہیں تھا کہ اسی سال یہ عمرہ ہوگا، عمرہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گویا مزید تصدیق فرمائی کہ یہ عمرہ تو ہوگا، اور کب ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا